اللہ پاک ہمارے جمع ہونے کو قبول کرے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ٹیک لگانا، ٹیک لگانے سے بے فکری آتی ہے۔ میرے دوستوں اللہ پاک کا بہت ہی بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا کرم ہے۔ اس نے ہمیں وہ دولت، جس دولت کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام لے کر تشریف لائے، اللہ نے وہ دولت ہمیں عطا فرمائی، وہ ایمان و ایمان کی محنت عطا فرمائی، جس کے لیے نبیوں نے بڑی بڑی قربانیاں اور تکلیفیں اٹھائیں اور پریشانیاں برداشت کی۔ ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی محنتوں کے بعد ہمیں یہ ایمان ملا، اور ایمان کی مبارک محنت ملی۔ ایمان مل جانا ایک نعمت ہے، ایمان کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اور ایمان کی محنت کا مل جانا اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ آج دوست بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ اور اس کیا کہہ رہا رسول اللہ، ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ اب صحابہ تو اس کا معنی بھی سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مفہوم ہے، کیا ترجمہ ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کی کیا تفسیر ہے۔ ہم تو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستو، صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کلمے کی جو اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ ہر چیز کا انکار، کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کام بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، حاجتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، جتنی ہماری ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی کام بنانے والا نہیں، کوئی مسائل کا حل کرنے والا نہیں، کوئی پریشانی کا دور کرنے والا نہیں، کوئی حاجت کا پورا کرنے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا ایک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بولو کس کا؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب کچھ نہ تھا تو ایک اکیلا اللہ تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تو ایک اکیلا اللہ ہی رہے گا۔ وہ ایسا اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں، وہ ایسا ظاہر ہے، ہر جگہ موجود ہے، پتا پتا اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، قطرہ قطرہ اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، ہواؤں کے جھونکے اللہ کی قدرت کی نشانی، سمندروں کی موجیں اللہ کی قدرت کی نشانی، سورج کی کرنیں اللہ کی قدرت کی نشانی، چاند کی چاندنی اللہ کی قدرت کی نشانی، ستاروں کا جھل ملانا اللہ کی قدرت کی نشانی، بادلوں کا چھا جانا اللہ کی قدرت کی نشانی، بجلی کا کڑکنا
बादलों का गरजना, बोलो अल्लाह की कुदरत की निशानी। कतरा कतरा करके पानी का बरसना अल्लाह की कुदरत की निशानी। जमीन पर हरी घास की चादर का बिछ जाना अल्लाह की कुदरत की निशानी। जमीन से गल्ले पैदा करना, पैदा होना अल्लाह की कुदरत की निशानी। ये गेहूं का दाना अल्लाह की कुदरत की निशानी। ये चावल का दाना अल्लाह की कुदरत की निशानी। ये चने का दाना अल्लाह की कुदरत की निशानी। ये दालें, ये मेवे अल्लाह की कुदरत की निशानी। मेरे भाइयों 50 फुट ऊपर नारियल अल्लाह की कुदरत की निशानी। और जड़ों में उतरी हुई सब्जियां अल्लाह की कुदरत की निशानी। और मीठे मीठे सेब और फल, अनार और अमरूद, अनानास और केला और दुनिया भर की नियामतें अल्लाह की कुदरत की निशानी। एक अकेला अल्लाह है, वहदहु ला शरीक है, जो सारे निजाम को अपनी कुदरत से चलाता है। भैंस घास खाती है हरा हरा, खून बनता है लाल लाल, पेशाब करती है पीला पीला, दूध देती है सफेद सफेद। दूध कहाँ से आया? अल्लाह की कुदरत की निशानी। खिलते हुए फूल अल्लाह की कुदरत की निशानी। गुलाबी रंग, खुशबू और डिजाइनिंग, ये गुलाब का फूल किसने बनाया है? ये चमेली का फूल किसने बनाया है? ये मोर और मोर के परों पर प्रिंट किसने बनाए हैं? ये तितली के परों पर रंग किसने बना है? कौन है वो जो हरा तोता बनाता है? वो कौन है? वो कौन है जो चिंगाड़ता हुआ हाथी बनाता है? वो कौन है जो सफेद कबूतर बनाता है? वो कौन है जो दहाड़ता हुआ शेर बनाता है? वो कौन है जो फुंकारता हुआ सांप? बोलो कौन है? वो एक अकेला अल्लाह है, वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई मिसल नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, उस जैसा कोई है ही नहीं। जब कुछ ना था तो बोलो कौन था? अल्लाह। और जब कुछ ना रहेगा तो बोलो कौन रहेगा? अल्लाह। वो ऐसा अव्वल है, उससे पहले कोई नहीं, वो ऐसा आखिर है, उसके बाद कोई नहीं, वो ऐसा ज़ाहिर है, हर जगह मौजूद है, वो ऐसा छुपा हुआ है, कोई आँख उसे देख ना सके, वो कुदरत वाला, वो ताकत वाला। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मुल्क अल्लाह का है, मुल्क अल्लाह का है, बादशाहत अल्लाह की है, सल्तनत अल्लाह की है, हुकूमत अल्लाह की है। यहाँ वो होता है जो अल्लाह चाहता है। जो कुछ हुआ वो अल्लाह की चाहत से हुआ, जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की चाहत से हो रहा है, जो कुछ होने वाला है बोलो वो अल्लाह की चाहत से होने वाला है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, बादशाहत अल्लाह की है, अम्र अल्लाह का चलता है, हुकूमत अल्लाह की चलती है। जिसे चाहे अल्लाह इज्जत के ताज पहना दे, जिसे चाहे अल्लाह जिल्लत के गढ़ों में उतार दे। बोलो जिसे चाहे जिंदगी के आला दर्जे की जिंदगी अता फरमाए और जिसे चाहे मौत के घाट उतार दे। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत बोलो अल्लाह के हाथ में है, नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है, सेहत और बीमारी अल्लाह के हाथ में है। कोई डॉक्टर शिफा नहीं दे सकता, कोई हकीम शिफा नहीं दे सकता, किसी दवा में शिफा नहीं है, शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। जिसे चाहे अता करे, जिसे ना चाहे ना अता करे। इससे होता है कि अल्लाह से होता है। क्या करो कि अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर यकीन करो। अल्लाह ही करता धरता है, बोलो अल्लाह ही करता है, अल्लाह ही करता धरता है, अल्लाह ही पालनहार है, अल्लाह ही पालने वाला है, अल्लाह ही परवरदिगार है, अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है। इस सारी मखलूक का अकेला खालिक अल्लाह है। का बेशुमार नियामत अल्लाह ने बनाई है। आसमान से पानी बरसता है, सीप में गया तो मोती बन गया, सांप के मुंह में गया तो जहर बन गया, बकरी के मुंह में गया तो दूध बन गया, पानी हिरन के मुंह में गया तो मुश्क बन गया, पानी इंसान के मुंह में गया जिंदगी का सामान बन गया। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी, ये पानी अल्लाह की कुदरत की निशानी। बहते हुए चश्मे देखो, अल्लाह की कुदरत की निशानी। बल खाती नदियां देखो, अल्लाह की कुदरत की निशानी।
گھاٹے بارتا سمندر دیکھو، اللہ کی قدرت کی نشانی، ایک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پہلا کام اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کا بن کر چلو، اللہ کی مان کر چلو، اللہ کو جان کر چلو، اللہ کو پہچان کر چلو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسئلے حل کرنے والا نہیں۔ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، مانو تو صرف اللہ کی مانو، بھروسہ کرو تو بولو اس پہ کرو، بھروسے کے قابل ذات صرف اللہ کی، امیدیں لگاؤ تو بولو اس سے لگاؤ کہ امید تو اللہ سے لگانی چاہیے اور کسی سے امید نہ لگانی چاہیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی۔ اس کے لیے بولو جو اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر یقین کرے، اللہ ہی میرے کام بنائے گا، میں اللہ کی نافرمانی کیوں کروں؟ تو سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، ساری قدرت اللہ کی ہے، پستی اور بلندی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے پست کر دے، جسے چاہے بلند کر دے، جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے غلام بنا دے، جسے چاہے مالدار بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے۔ آدمی عقل مندی ہوشیاری سمجھداری سے مالدار نہیں ہوتا، آدمی مالدار ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، بولو اللہ کے امر سے، جسے چاہے غریب کرے، جسے چاہے مالدار کرے، جسے چاہے دکھ دے، جسے چاہے سکھ دے، کیونکہ آسانہ رلانے والا بھی اللہ ہی ہے، بولو عقل لینے والا، عقل مند بنانے والا، اپنا سمجھ بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو نیت کرو اللہ کو راضی کرے گے، کرو گے نا، کہ ہر حال پر نظر اللہ پر جائے، ہر حال میں نظر اللہ پر جائے، ہر حال میں مثال دیتا ہوں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ جب بھی حاجت آئے تو اللہ یاد آئے، جب بھی پریشانی آئے تو اللہ یاد آئے، جب بھی قرضہ چڑھ جائے تو اللہ ہی یاد آئے، جب بھی بیماری آئے تو اللہ ہی یاد آئے، جب بھی اختلاف ہو جائے تو اللہ ہی یاد آئے، جب بھی کوئی حاجت ہے تو بولو اللہ ہی یاد آئے۔ وہ ایک پانی کا پیاسا تھا، پانی کی تلاش میں اسے کنواں نظر آیا، اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا پانی بہت نیچے ہے، اس نے ڈول تلاش کیا، اسے ڈول نہ ملا، وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ ایک ہرن آیا، وہ بھی پیاسا تھا، ہرن نے کنویں میں جھانک کر دیکھا پانی بہت نیچے ہے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے ہرن نے آسمان کی طرف دیکھا پانی اوپر آ گیا، جب پانی اوپر آ گیا تو ہرن نے پانی پیا، پی کر چلا گیا۔ یہ انسان کھڑا ہوا، یا اللہ یہ حیوان، میں انسان، اس کے لیے پانی اوپر آ گیا، میرے لیے پانی اوپر نہ آیا۔ غیب سے آواز آئی، تو نے ڈول ڈھونڈا، اس نے مجھے ڈھونڈا، اس نے مجھے پکارا، اس نے مجھ سے فریاد کی، اور جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم سب نیت کریں اللہ کے دین کی مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ سب سے پہلا کام ہے ایمان کا بنانا۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے، ایمان سیکھنے کی چیز ہے، یہ ایمان بغیر محنت کے نہیں بنتا، یہ بغیر قربانی کے نہیں بنتا، یہ جان مال لگائے بغیر نہیں بنتا، یہ ایمان قربانی مانگتا ہے، یہ جان مانگتا ہے، یہ مال مانگتا ہے، یہ وقت مانگتا ہے، یہ زندگی مانگتا ہے، یہ تمہاری میری سانسیں مانگتا ہے، یہ ایمان جذبات کی قربانی مانگتا ہے، یہ ایمان محبتوں کی قربانی مانگتا ہے، یہ ایمان احساسات کی قربانی مانگتا ہے، جیسے صحابہ نے قربانی دی، میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جیسے حضرت بلال نے قربانی دی۔ یہ ہے پرانے کام کرنے والے ساتھی جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دعوت کے کام کو زندگی کا مقصد بنایا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بتائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلت۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے، جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اس کے پہلے قدم پر اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے،
پہلے قدم پر اللہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے بعد جتنے قدم ہوتے ہیں اتنے قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، تھوڑی دیر کے لیے، اور سے سنو، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جانا، حجر اسود کے سامنے، کعبے میں، کعبہ شریف اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، کونے پر ایک پتھر لگا ہوا ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، وہ جنت سے آیا تھا۔ وہ حجر اسود مبارک جگہ جہاں سے کعبے کا طواف شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے سب کو حج نصیب فرمائے، حج پر حج نصیب۔ چلو گے مکہ، ارے چلو گے مدینہ، کون کون چلے گا؟ 4 مہینے لگانے پڑیں گے، پیارے نبی کے کام کو اپنا کام بنانا پڑے گا، پیارے نبی کے درد کو اپنا درد بنانا پڑے گا، پیارے نبی کے غم کو بولو اپنا غم بنانا پڑے گا۔ جب ہم اللہ کا کام کریں گے اللہ تو ہمارا کام کرے گا نا۔ کیا فرمایا؟ جب کوئی بندہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جانا، حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ بولو لیلۃ القدر، وہ جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کیا فرمایا؟ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کہ کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات۔ یہ لیلۃ القدر کی رات کب ہوتی ہے؟ عام طور سے رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ رات نصیب فرمائی۔ تو کوئی شخص لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں عبادت کرے، کہاں؟ حجر اسود کے سامنے، حرم پاک، اللہ کے گھر میں کوئی نماز پڑھے، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ بولو، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ایک نیکی 1,00,000 کے برابر۔ حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب، علماء نے اس کی وضاحت کی، علماء نے حساب جوڑ کے بتایا کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جانا 10 کروڑ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس سے بڑی عبادت کون سی ہوگی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں؟ ایک صحابی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ 30 غلام آزاد کیے۔ کتنے بولو؟ 30 غلام آزاد کیے۔ صحابہ رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ 30 غلام کا اجر، ثواب، بدلہ کسی اور عمل پہ بھی مل سکتا ہے؟ کہ ہاں، یہ وہ کیا عمل ہے کہ کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہو۔ ارے بھائی اللہ کے راستے میں نکلو گے نا، ارے نیت کرو، اس دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، اس دعوت کے کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، اس دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا ہر آن، ہر گھڑی، ہر پل مقصد بنا کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہو، رات کو نگرانی میں ہو، گھوڑے پر سوار ہو، ساری رات کا جاگا ہوا اللہ کے راستے کا مسافر، نگرانی کا مسافر، اور راستے میں اس نے ٹیک لگائی، ہاتھ میں لکڑی سے ٹیک لگائی، اور ٹیک لگا کر اسے نیند آ گئی، اور نیند آئی تو ایسے آئی کہ کیوں دھکا لگا، دیکھو ادھر میں ادھر ایسے بیٹھا تھا، کیوں لگ گیا؟ یہ جو جھٹکا لگا، کیونکہ اس پر جو اسے اللہ اجر عطا فرمائیں گے وہ 30 غلام پر عطا نہیں کریں گے۔ اس سے بڑا کون سا راستہ ہوگا میرے بھائی اور دوستو بزرگوں؟ اللہ کے راستے کا سفر، اللہ کے راستے کا سفر سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ صحابہ سمجھتے تھے، صحابہ جانتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ کیا کیا عطا فرمانے والے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یوں آتا ہے حدیث شریف میں، جنت کے حور ہے جس کا نام آئینہ ہے، بولو عین العائنہ، بڑی بڑی آنکھوں والی ایسی حور ہے، وہ ایسی جنت کی حور ہے۔ اگر اللہ نے جنت میں موت کو ختم نہ کر دیا ہوتا، یہ دیکھ کر مر جاتا، ایسا جمال اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں 70,000 جوڑے پہن کر جب وہ اپنے محل سے نکلتی ہے، اپنے حسن و جمال کے ساتھ، اپنے کمال کے ساتھ، 70,000 فرشتے دائیں طرف، 70,000 فرشتے بائیں طرف، اور وہ محل سے نکل کر کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ سنو، بھلائی کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ برائی کے مٹانے والے کہاں ہیں؟ کون ہے وہ شخص
جو مجھ سے نکاح کرے. کیا مطلب؟ کہ جو بھلائی کا پھیلانے والا ہے اور برائی کا مٹانے والا ہے میں اس کے لیے ہوں. تو کسی نے عرض کیا رسول اللہ کہ ایک ہی ہے کہ نہیں، جتنے دائی پیدا ہوتے چلے جائیں گے اتنی آئینہ پیدا ہوتی چلی جائیں گے. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی راہوں میں نکلنا. انشاءاللہ اپنی ترتیب قائم کرنی ہے. سالانہ، ماہانہ، روزانہ، ہر حال میں وقت لگانا. بولو. ابھی بھائی فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے تشکیل کی پر بس 3 کام کرنے ہیں: روزانہ، ماہانہ، سالانہ، پابندی سے وقت لگانا. بس اتنا آسان کام ہے. روزانہ، ماہانہ، سالانہ. انشاءاللہ میرے بھائیو دوستو بزرگو، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل صحابہ جانتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے اللہ کے نام پہ لگانے کی کیا فضیلت ہے، اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا کیا فائدہ ہے. اس لیے سارے صحابہ قربانی دے رہے تھے. جس کے پاس تھوڑا تھا وہ تھوڑا لگا رہا تھا، جس کے پاس زیادہ تھا وہ زیادہ لگا رہا تھا. غریب تھے تو وہ تھوڑا سا لے کر آتے تھے، اور جس کے پاس نہیں تھا وہ کما کر لگا رہا تھا. ایسا ماحول بنا تھا دعوت کا، ایسا ماحول بنا تھا اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا، ایسا ماحول بنا تھا. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری جان کے ساتھ تمہارے مال کی ضرورت ہے تو فوراً گھر تشریف لے گئے. کون ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول؟ کون ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ؟ میرے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابوبکر کا حق تو اللہ ہی ادا کرے گا. اتنا بڑا مقام کہ میں جانتا ہوں اس شخص کو، اس کے والد کو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے استقبال کر رہے ہیں. مرحبا مرحبا، تشریف لائیے تشریف لائیے. یا رسول اللہ، اتنے مضبوط اعمال والا شخص کون ہے؟ کہ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ دین کے ہر تقاضے پر قربانی دیتے ہیں. اللہ ہمارے اس اجتماع کو کامیاب کر دے. اللہ ہمارے اس اجتماع کو پوری امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، پوری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ. اللہ کے لیے کیا مشکل، لیکن اس اجتماع کی کامیابی کا راز اس مجمع کی قربانی پر چھپا ہوا ہے. جب یہ مجمع قربانی دے گا، جب یہ مجمع جان لگائے گا، جب یہ مجمع مال لگائے گا، جب یہ مجمع نیت کر لے گا کہ انشاءاللہ دعوت کے ہر تقاضے پر میں تیار ہوں. بولو، جتنی جماعتیں نکلیں گی اس کی بنیاد پر نکلیں گی. بنی ہمارا ہر پرانا ساتھی نیت کرے کہ انشاءاللہ میں جماعتیں لے کر چلوں گا. انشاءاللہ ہر ساتھی نیت کرو انشاءاللہ جماعتیں بنانی ہیں، علاقے میں پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، در در جانا ہے، دامن پھیلانا ہے. ہر گھر سے ایک آدمی کم سے کم چلنے کے لیے تیار کرنا ہے. بولو، ارے کرو گے؟ کھانا بھول جاؤ، سونا بھول جاؤ، راحت بھول جاؤ، کھانا پینا سونا قربان، اللہ کا دین عالم میں زندہ ہو جائے. ہمارے پورا کھاتا کھیڑی حلقہ اللہ اس حلقے کے ذریعے پورے عالم کے تقاضے پورے کر دے. کون ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ جنگ کا موقع ہے، تبوک کا موقع ہے، تبوک کا موقع ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا آج تمہاری جان کے ساتھ مال کی بھی ضرورت ہے. ارے دوستو بزرگوں بھائیو، نیت کرو، جان بھی لگائیں گے مال بھی لگائیں گے انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، گھر کا سارا سمیٹ کر لیا ہے. وہ دروازے پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، بعض علماء فرماتے ہیں ٹاٹ کا پڑتا تھا، بعض کہتے ہیں پرانا کمبل تھا. جو بھی تھا لا کر اس مال میں بیچ دیا. ایک عرب کی جماعت ہمارے آئی، وہ ایک روایت بیان کر رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک پھٹے پہ ہاتھ مارا. تو بیٹی نے پوچھا بچہ ہم کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ایک سوئی رکھی تھی، سوچا اللہ کے راستے میں سوئی بھی لگا دوں، کسی غریب کا کپڑا پھٹ جائے گا تو وہ سی لے گا. تو میرے بھائیوں، گھر کا سب کچھ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ ہے موقع کی قربانی. بولو، یہ ہے تقاضے کی قربانی کہ اس وقت تقاضا ہے لگانے کا، بعد میں لگا لوں گا کہ نہیں، ابھی لگانا ہے. بولو، لگایا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لگایا. میرے نبی نے پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟
اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ رسول کو چھوڑ کر آئے ہو، اللہ رسول کی رضا، اللہ رسول کی خوشنودی چھوڑ کر آیا ہوں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ لگانے والوں نے لگایا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ایک صحابی ہیں، ایک ہاتھ سے معذور ہیں، ایک ٹانگ سے معذور ہیں۔ میرے بھائیو آج تک کمانے نہیں گئے، آج تک نوکری نہیں کی، آج تک مزدوری نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ دل میں اٹک گئے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے آج تمہاری جان کے ساتھ تمہارے مال کی ضرورت ہے، تبوک کا موقع ہے، سفر ہے، تنگی کا سفر ہے، ایک اونٹ پر کئی لوگ سوار ہوتے تھے، گرمی کا زمانہ، شدت کی گرمی، جیسے ہمارے یہاں مئی جون کی گرمی ہوتی ہے، جیسے گرمی کا موسم ہوتا ہے وہ گرمی، اور عرب کی گرمی میرے بھائیو آج بھی مشہور ہے۔ عرب کے تپتے ہوئے پہاڑ پوری فضا کو ایسا گرم کرتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے اس وقت کیا گرمی ہوگی۔ منافقین گرمی کا بہانہ کر کے جا رہے تھے اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے اور قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھی کہ جہنم کی گرمی سب سے زیادہ شدید گرمی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ ہماری سب کی جہنم کی آگ سے حفاظت کرے۔ بڑا برا ٹھکانہ ہے، ہمیں مرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، یہ موقع ہے لگانے کا، یہ موقع ہے کھپانے کا۔ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق لگایا تو کیا کتنا بڑا مقام تھا، کتنی بڑی عزت دی اللہ پاک نے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر ابو بکر نہ ہوتے دنیا سے دین مٹ جاتا۔ کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، اللہ کے دین پر نچھاور کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نچھاور کیا۔ وہ صحابی ایک ہاتھ نہیں، ایک پیر نہیں ہے، اللہ کے نبی کا تقاضا ہے، اب اس تقاضے پر جان بھی لگانی ہے، مال بھی لگانا ہے۔ جان کے اعتبار سے اتنے معذور ہیں اور مال کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے۔ اسی حال میں گئے گھسٹ ہوئے اور یہودی سے جا کر معاملہ کیا، اس سے یہ کہا کہ میں تیرے باپ کو پانی دوں تو مجھے کیا دے گا؟ اس نے کہا ایک ڈول پر میں تجھے اتنی کھجوریں دوں گا، لیکن تو ڈول کھینچے گا کیسے؟ کہ وہ میرا کام ہے، تو سودا کر، کیا دے گا؟ ایک ڈول پر اتنی کھجوریں، کہ ٹھیک ہے۔ ساری رات ڈول کھینچتے رہے، پانی ڈالتے رہے، ڈول کھینچتے۔ آپ تصور کرو، معذور آدمی دعوت پر جان لگا رہا، دعوت پر مال لگانے کے لیے مال کما رہا۔ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ میں کمائی جو کر رہا ہوں یہ مجھے دعوت پر لگانی ہے، یہ اللہ کے دین پر لگانی ہے، یہ اللہ کے دین کو عالم میں زندہ کرنے پر لگانی ہے۔ چند کھجوریں ملی ہیں، لہو لہان ہو گئے۔ وہ ہاتھ سے کھینچتے تھے، دانتوں سے پکڑتے تھے، پھر ہاتھ سے کھینچتے تھے، پھر پکڑتے تھے، یہ سٹ کر کھینچتے تھے۔ چند ڈول کھینچ کر باغ میں ڈالے ہیں، چند کھجوریں ملی ہیں، لے کر چلے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور راستے میں منافقین نے تانا دیا، وہاں تو کھجور کے ڈھیر لگ رہے ہیں، یہ چند کھجورے سے کیا فرق پڑے گا؟ لیکن جو اخلاص والے ہوتے ہیں ان کا تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے۔ بولو، ان کے اخلاص کی امتحان، یہ دعوت کو کام بنایا، اللہ کے دین پر جان مال لگانے کو کام بنایا، تو معذور آدمی بھی لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں تشریف لائے، ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، گھبراتے ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس دین کی مبارک محنت کے لیے یہ مال ہے، آپ اسے قبول کرتا، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے نبی نے مال دیکھا اور صحابی رسول کا حال دیکھا، اور اس مال کو لے کر سارے مال پر بکھیر کے فرمایا یہ سب سے زیادہ قربانی کا مال ہے، یا اللہ اس کی برکت سے سارا مال قبول فرما لے۔ ایسے تھے ہمارے نبی حوصلہ افزائی کرنے والے۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، جس کے پاس نہیں تھا وہ لگا رہا، عورتیں لگا رہی تھی۔ تبوک کے موقع پر عورتوں نے کانوں میں جو زیور تھے وہ دے دیے، کسی کے حال میں
گلے میں ہار تھا وہ دے دیا کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت، ہماری زندگی، ہماری سانسیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، ہم سب اللہ کے لیے قربان، اللہ کا دین عالم میں زندہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یوں فرماتے ہیں تبوک کے موقع پر تمام صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، تمام صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، دین کے تقاضوں کو صحابہ نے پورا کر کے دکھایا ہے، دین کے تقاضوں کو صحابہ نے زندگی کا مقصد بنایا ہے، دین کے تقاضوں کو صحابہ نے اوڑھنا بچھونا بنایا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا، قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ بنا دیا، اور یہ اٹل ہے قانون، دین کی محنت کرنے والوں کو اللہ کبھی ناکام نہیں کرے گا، بولو، اللہ کبھی برباد نہیں کرے گا، اللہ کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ جو دین کے لیے محنتیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اللہ نے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ کام کرنے والوں نے کام کیا، تقاضا پورے کرنے والوں نے 2 مہینے کا سفر، تبوک کا موقع، کھجور کے پکے پکائے باغ تیار، 2 سال یا 3 سال کے بعد فصل آئی ہے، کئی سال کے بعد فصل آئی ہے، فاقے گزرے ہیں، بھوک برداشت کی ہے، فصل کاٹنے کا تقاضا ہے اور دعوت کا تقاضا ہے، اس کو ترجیح دیں۔ فصل کاٹیں تو دعوت کا تقاضا رہ جائے گا، دعوت کا تقاضا پورا کریں تو فصل کا کیا ہوگا؟ پکی پکائی کھجوریں چھوڑ کر صحابہ نکلے ہیں، اللہ کے دین کی مبارک محنت کو زندگی کا مقصد بنایا ہے۔ یہ دنیا ہماری ضرورت ہے، دعوت ہمارا مقصد ہے، بولو، ہمارا جینا دعوت کے لیے ہے، ہمارا مرنا دعوت کے لیے ہے، ہماری خوشیاں دعوت کے لیے ہیں، ہمارے غم دعوت کے لیے ہیں، ہماری ذمہ داری دعوت کی ہے، ہمارا غم دعوت، انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ۔ آج سے اس کام کو اپنا کام بناؤ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ تو کیا فرمایا؟ تبوک کا موقع، عجیب و غریب قربانی صحابہ کی، کھجور کے پکے پکائے باغ چھوڑ کر چلے گئے صحابہ اللہ کے راستے میں۔ 2 مہینے کا سفر ہوا ہے، میں بھی سوچ رہا تھا 2 مہینے کا تقاضا ہے، سامنے اجتماع ہے، کوئی ساتھی ایسا نہ رہے جس کی جان مال وقت اس اجتماع کی محنت میں نہ لگ جائے، کوئی محروم نہ رہے۔ یہ صحابہ کے بچے بھی لگا رہے تھے، ایک عورت آئی ہے چھوٹے سے بچے کو لے کر، یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں، چھوٹے چھوٹے اپنے بچے پیش کیا، یا رسول میں بھی دیا، وہ 13 سال کی عمر ہے، وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اجازت دے دی ہے، اجازت دے دی، اجازت کہیں گے لیے زندگی 4 مہینے شہادت کی، جان دینے کو تیار ہوں، جان یہاں تو طاقت لگا دو پوری، تو 4 مہینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے مشکل سے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اور وہاں قرآن کی ایک آیت سنائی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومن کی جان مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، میں تیار، ایک آیت پر تیار۔ بھائیو، دوستو، تشکیل ہو گئی، جماعت بن گئی، اور سب سے پہلے وہ نوجوان آیا، سب سے پہلے وہ اللہ کے راستے میں قربان۔ تو اللہ ہمیں ایسا جذبہ نصیب فرما دے جیسا اللہ نے صحابہ کو، بزرگان دین کو عطا فرمایا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک آج کا بات، صحابہ کی قربانی، بولو، صحابہ اللہ کے راستے میں اس طرح نکلتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، ہے نا؟ ایک صحابی کو اجازت ہوگی، وہ بچے تھے، ان کے قوا مضبوط تھے، ان کے ہڈیاں موٹی تھی، اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دے دی، حالانکہ وہ بچے تھے، 13-14 سال کی عمر ہوگی۔ تو دوسرے صحابی نے سفارش کروائی، اپنے رشتہ دار سے کہا، آپ اللہ کے نبی سے جا کر کہو کہ مجھے بھی اجازت دے دیں، اور اس کو تو اجازت دے دی نا، اس سے میرا مقابلہ کرا لیں، اس سے، ارے بولو، جن کو اجازت ہو گئی اس سے میرا مقابلہ کرا لیں، میں اسے پچھاڑ لوں گا۔ کہ اچھا، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی کہ اچھا کراؤ مقابلہ۔ اور جب مقابلہ شروع ہوا تو اس کے کان نے کہا، کیا کہا؟ ہار جا، تجھے تو اجازت ہو گئی، مجھے بھی ہو جائے گی، میں بھی اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ بچے قربانیاں دے رہے تھے، ہمیں ایمان مل گیا۔ بولو، اگر وہ بھی ہماری طرح گھر میں ڈٹے رہتے
دکانوں کے غلام بن جاتے، 2 کے 4 4 کے 8 16 32 کرنے میں لگ جاتے، آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی، ہم نے مال کو ترجیح دے دی، ہم نے دکانوں کو ترجیح دے دی، اور میرے بھائیوں کیا فرمایا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس سے بہتر تو آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ چھپتے پھر رہے تھے۔ کیوں چھپتے پھر رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں چھپ رہے ہو؟ کہ اگر اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ لیا مجھے واپس کر دیں گے، اور میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں، جنگ بدر میں ہیں۔ جنگ بدر بڑا عجیب و غریب میرے بھائیوں، کام کرنے والوں نے کام کیا، قربانی دینے والوں نے قربانی دی، مدد کرنے والے نے مدد کر دی۔ بولو، مدد کرنے والے نے مدد کر دی۔ 1000 فرشتے اتارے آسمان سے۔ دین کی محنت کرنے والوں کی مدد ہوگی قیامت تک۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو فرشتے جنگ بدر میں اترے تھے آج بھی موجود ہیں، آج بھی دین کی محنت کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں لڑ رہا تھا، میں نے برابر میں دیکھا 2 بچے ہیں، مجھے خیال آیا میرے ساتھ مضبوط جوان ہوتے تو جم کر مقابلہ کرتا، موقع پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا، فوراً دونوں بچے میرے سامنے آئے اور آ کر کہنے لگے چچا جان ابو جہل کہاں ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا بچوں تمہیں ابو جہل سے کیا کام؟ کہ ہم نے یہ سنا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اگر آج ابو جہل ہمیں مل جائے تو یا تو وہ نہیں یا ہم نہیں۔ جب بھی میں نے دیکھا ابو جہل گھوڑے پر دوڑتا ہوا نظر آیا، میں نے کہا وہ جا رہا ہے تمہارا مقصود، آؤ دیکھا نہ تو آؤ۔ دونوں بچے بھاگے چلے گئے، ایک نے جا کر ابو جہل کے گھوڑے پر وار کیا اور گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی اور گھوڑا گرا، اور ایک نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا اور ادھر ابو جہل گرا ادھر گھوڑا گرا، ابو جہل زخمی ہو گیا۔ ادھر سے ابو جہل کا بیٹے نے وار کر دیا اکرمہ نے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اور ایک بچے صحابی کا ہاتھ کٹ کے لٹک گیا، ہاتھ کٹ کے لٹک گیا، ہاتھ لٹکا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے سارا دن مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمت دیکھو ہمت، حوصلہ دیکھو حوصلہ، اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا جذبہ دیکھو۔ میرے بھائیوں جو لکھا ہے کتاب میں، جب ہاتھ سے زیادہ تکلیف ہوئی، مقابلہ کرنے میں پریشانی ہوئی، تو اپنے ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے دبایا اور جھٹکا مارا کہ چل ہٹ، پرے ہٹ، مجھے دعوت کا تقاضا پورا کرنے دے، مجھے دین کا تقاضا پورا کرنے دے۔ کوئی چیز آڑ نہیں بنتی تھی، یہ شہید ہو جائیں تو ان کو امیر بنا دے، یہ شہید ہو جائیں تو ان کو امیر بنا دے، یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے مشورے سے امیر بنا دیں۔ یہ صحابی تھے نا، واقعہ لکھا شہر میں، ارے پڑھا ہے کہ خدا کی کتاب، یہ صرف سننے سنانے کے واقعات نہیں ہیں۔ وہ 3 صحابی تھے جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں رک گئے، وسعت آڑے آ گئی، مال آڑے آ گیا، بلا ضرورت آڑے آ گئی، اور کنڈے والے، یہ ہے نا صحابہ کے واقعات، یہ عبرت کے لیے ہیں، یہ نصیحت کے لیے ہیں، یہ آگے بڑھنے کے لیے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، صحابہ ہمارے اصول ہیں، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے اصول ہے۔ وہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پوری کارگزاری سنائی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، 50 دن کا بائیکاٹ ہوا، کتنے دن کا؟ کیوں ہوا 50 دن کا بائیکاٹ؟ جھوٹ بولا تھا، کر دیا تھا نہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے دے رکے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم سب نیت کریں انشاءاللہ دعوت کے تمام تقاضوں کو جان مال کی قربانی سے پورا کریں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قربانی دی، دونوں بچوں نے قربانی دی، اور بچے قربانیاں دیتے تھے
بچوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے، عورتیں قربانیاں دیں گی، ایسا ماحول بنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 جوان بیٹے ہیں، چاروں کو بٹھایا، سمجھایا، ترغیب دی۔ تھوڑی ضعیف عورت 4 جوان بیٹے، چاروں کو اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہے۔ نہ چاروں جوانوں کو خیال آیا ہمارے جانے کے بعد اماں کا کیا ہوگا، نہ اماں کو خیال آیا کہ ان چاروں کے بعد میرا کیا ہوگا۔ ماں کے دل میں یہ جذبہ ہے اللہ کا دین سارے عالم میں زندہ ہو جائے، بچوں کے دل میں یہ جذبہ ہے اللہ کا دین سارے عالم میں زندہ ہو جائے۔ اللہ مجھے تمہیں ہماری عورتوں کو یہ جذبہ نصیب فرما دے، یہ جذبہ، یہ درد، یہ غم، یہ فکر اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہمارا وجود دنیا میں دین کی محنت کے لیے ہے۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے نفع رسانی کے لیے۔ تمہارا کام ہے اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع کرنا، اللہ پر ایمان رکھنا۔ تم میں سے جماعت ایسی ہونا ضروری ہے جو اچھی باتوں کا حکم کیا کرے، بری باتوں سے منع کیا کرے۔ ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک ظالم کو ظلم سے نہ روک دو۔ جب میری امت اچھی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دے گی، بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے گی، تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ کیا فرمایا؟ سنو سنو سنو، اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی دولت قضا پر تشریف لائے، میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ آپ نے کسی سے بات چیت نہیں فرمائی، آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے، ممبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا اے لوگو، اما جان فرماتی ہیں میں حجرے کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی کہ اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا اے لوگو اچھی باتوں کا حکم کرتے رہو، بری باتوں سے منع کرتے رہو۔ وہ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ کی جائے، تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ کی جائے، کہیں ایسا وقت نہ آ جائے تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ کی جائے، تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ تم دشمنوں کے خلاف مدد چاہو تمہاری مدد نہ کی جائے، تم دشمنوں کے خلاف مدد چاہو تمہاری مدد نہ، یہ کام ہے، یہ کرنے کا کام ہے، ہماری دعائیں قبول ہوگی۔ دشمنوں کے خلاف اللہ ہماری مدد کرے گا، سوال کرنے والوں کا سوال اللہ پورا کرے گا۔ یہ 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ سنو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ترغیب دے رہے ہیں، میرے بیٹو اللہ کے راستے میں جانا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، قربانی دینی ہے، اللہ کے راستے میں نکلو گے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ مائیں ترغیب دیتی، گھروں میں تعلیم ہوتی تھی، گھروں میں ایمانی مذاکرے ہوتے تھے، گھروں میں اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی تھیں، گھروں میں اللہ کے رسول کے تذکرے ہوتے تھے، گھروں میں حدیث اور قرآن کے تذکرے ہوتے تھے، گھروں میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضیلتیں بتائی جاتی تھیں۔ ماں اپنے جوان بچوں کو بھیج رہی ہے۔ بچوں سے سب زیادہ محبت کون کرتا ہے، باپ یا ماں؟ بولو۔ ماں کی محبت کی مثال نہیں ہے میرے بھائیو دوست بزرگوں، کیا محبت ہے ماں کی۔ اسی لیے فرمایا یا رسول اللہ میرے اوپر سب زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ اس کے بعد کس کا ہے؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ماں کے 3 حق بیان فرمائے۔ تجھے پیٹ میں رکھا، رات دن قربانیاں دی، تجھے جنا قربانیاں دی، تجھے دودھ پلایا، پروان چڑھایا، اور خود گیلے میں سوئی تجھے سوکھے میں سلایا، اور خود بھوکی رہی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر تجھے کھلایا۔ ہم سب کی ماں نے ہمیں بڑی محبتوں سے پالا ہے۔ بولو، اپنی ماں کو یاد کرے تو آنکھوں کو نم تو کرو، اپنی ماں کو یاد کر کے ذرا دعا تو دو، اللہ میری امی پر رحم فرما، میری امی پر رحم فرما، میرے ابو پر رحم فرما، جنہوں نے رات دن مجھے قربانیاں دے کر پالا ہے۔ وہ ماں کیسی ماں ہوگی جس کے دل میں، دماغ میں، دل کی گہرائیوں میں، رگ رگ میں دعوت اتری ہوئی تھی، رگ رگ میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ اور نکالنے کا جذبہ تھا۔ وہ عورت کیسی ہوگی، وہ ہمت کیسی ہوگی، وہ حوصلہ کیسا ہوگا، وہ تربیت کیسی ہوگی، وہ محنت کیسی ہوگی۔ 4 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہے، چاروں اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اطاعت رگ رگ میں بھری ہوئی ہے،
چاروں اللہ کے راستے. اور سنو کیا کہتے جا رہے ہیں؟ وہاں نے جو نصیحت کی ہے اس نصیحت کو اشعار میں پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میرے بھائیو، دعوت کے تقاضے پورے کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کرو گے؟ چاروں اللہ کے راستے میں جنگ کا میدان کرو. تیر تلواریں چل رہی ہیں. بڑا بیٹا آگے بڑھا، قتل و قتال کیا، شہید ہو گیا. دوسرا بیٹا آگے بڑھا، اس نے بھی اللہ کے نام پر جان دے دی. تیسرا بیٹا آگے بڑھا، وہ بھی اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا. چوتھا بیٹا آگے بڑھا، اس نے بھی شہادت کا جام پی لیا. جب ماں کے پاس خبر پہنچی ہے، اے ماں تیرے 4 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تیرے 4 جوان بیٹے اللہ کے نام پر قربان ہو گئے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، کیونکہ ماں نے کہا تھا سینے پہ زخم کھانا، میدان چھوڑ کے نہ بھاگنا، پیٹھ پہ زخم نہ کھانا، سینے پہ زخم کھانا. یہ ماں ہے ماں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، پھر کیا ہوا؟ ہاتھ اٹھا کر کیا کہا ماں؟ سنو ادھر، ایسے ہاتھ کر، اے اللہ قیامت کے دن 4 شہیدوں کی ماں کے لبوں کی، ان کے ساتھ مجھے بھی عرش کا سایہ ملے گا. یہ عورتوں کے جذبے تھے. اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. بوڑھی تھی، ضعیف تھی، کمزور تھی. ابو جہل نے بہت ستایا، ساری رات کوڑے مارتا تھا. ایک عورت کب تک برداشت کرے گی؟ عورت ہی تو ہے بیچاری. لیکن یہ عورت ایمان کا پیکر ہے. یہ عورت نبی کا درد لے کر، نبی کا غم لے کر، نبی کی فکریں لے کر زندگی گزار رہی ہے. یہ عورت تو ہے لیکن یہ غلام رسول ہے. بولو، یہ عورت تو ہے لیکن یہ عاشق رسول ہے. یہ عورت تو ہے لیکن یہ دین کی محنت کرنے والی ہے. ابو جہل نے بہت ستایا، ملعون نے برچھا مارا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شہادت کا جام پی لیا. اسلام میں سب سے پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. قربانی دینے والوں نے قربانی دی. ہمیں ایمان مل گیا، ہمیں قرآن مل گیا، ہمیں پیارے نبی کا فرمان مل گیا، ہمیں دعوت کا کام مل گیا. اللہ قدردانی نصیب فرمائے. قربانی دینے والوں نے قربانی دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، پیارے نبی کا دامن سنبھالا ہے. پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، امیر المومنین بنے. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہو. اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ دعوت کے تقاضے پورے کرنے کی برکت سے، دین کی محنت کے تقاضے پورے کرتے چلے گئے. جان مال کی قربانی کے ساتھ اللہ نے دنیا آخرت کا بادشاہ بنا دیا. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. 22 لاکھ، کتنے بولو؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی حکومت زمین اطاعت کرے، ہوائیں اطاعت کریں، بادل اطاعت کریں، سمندر اطاعت کریں، دریا اطاعت کرے، سارا ماحول اطاعت والا بن گیا. کہ محمد سے تو نے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بھائیو دوستو بزرگو، جس دن ہم اللہ کے رسول سے وفا کر گئے اس دن ساری دنیا ہماری غلام بن جائے. کرو گے وفا؟ ارے کرو گے وفا؟ کہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پیارے نبی کے سانچے میں ڈھل جاؤ. جب بال کٹانے کا نمبر آئے پوچھو علماء سے میرے نبی کے بال کیسے تھے، مجھے بتاؤ، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بال رکھوں گا. جب چہرہ بنانے کا موقع آئے تو جاؤ پوچھو علماء کرام سے میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. انشاءاللہ بولو، کپڑے سلانے ہیں، جب کپڑے سلوانے کا نمبر آئے پوچھو علماء سے جا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، مجھے کیسے کپڑے سلوانے، کھانا کیسے کھانا.
پانی کیسے پینا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، ولیمہ کیسے کرنا ہے، مسجد میں کیسے آنا ہے، مسجد سے کیسے جانا ہے، بیت الخلا کیسے جانا، بیت الخلا سے کیسے آنا، کپڑے کیسے پہننے ہیں، کیسے اتارنے ہیں، کیا کیسے کرنا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا کرتے تھے، سیکھو گے؟ ارے بھائی سیکھو گے؟ ارے بھائی کرو گے؟ میرے نبی کی سب سے بڑی سنت، مہان سنت، عظیم سنت دعوت کی محنت ہے۔ کوئی مسلمان جہنم میں نہ جائے، کوئی مسلمان، کوئی انسان جہنم میں نہ جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی ہے، بڑا انتظام کیا غلے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصر میں قاصد بھیجا، غلے کا انتظام کرو۔ وہاں سے خط آیا، اتنا انتظام کریں گے، ایک مٹھ مصر میں ہوگا، دوسرا مدینے میں ہوگا، لیکن قحط ختم نہ ہوا، سوکھا ختم نہ ہوا، بارش نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ کا زمانہ، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا یہ عمر کو کیا ہوا؟ میں تو عمر کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ عمر کو کیا ہوا؟ ان کی آنکھ کھلی، وہ دوڑے ہوئے گئے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں۔ یا امیر المومنین، رات خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پیارے نبی نے فرمایا میں تو عمر کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، یہ عمر کو کیا ہوا؟ حضرت عمر گھبرا گئے، رونے لگے، شورا قائم کی، بلاؤ مشورے والوں کو، دیکھو میرے اندر کیا کمی آئی ہے۔ مشورے والوں کو بلایا گیا، کمی کیا آئی ہے دیکھو، مشورہ کرو۔ یا امیر المومنین، صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھی، جو بارش کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز نہیں پڑھی، کہ پھر بلاؤ مدینے والوں کو۔ اب پورا مدینہ آیا ہے، حضرت عمر امام ہیں، حضرت عمر جب نماز پڑھاتے تھے ان کے رونے کی آواز کہیں کہیں صفوں تک جاتی تھی۔ حضرت عمر نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ہاتھ اٹھائے، ادھر ہاتھ اٹھے، ادھر دعائیں نکلی، ادھر مجمع رویا، ادھر بادلوں سے آواز آ رہی تھی، چلو چلو مدینے چلو، عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے چلو، عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے چلو، عمر نے بلایا ہے۔ بادل غلام بن گئے کہ محمد سے تو نے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائیو بادل غلام بن گئے، بادل غلام بن گئے، جس کے امر پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امر پر قربانی دینے والوں نے قربانی دی ہے، ہمیں ایمان مل گیا۔ اللہ ہمیں سب کو دین کی محنت کرنے والا بنا دے، دین کے دعوت کے تقاضے لے کر عالم میں پھرنے والا بنا دے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس طرح صحابہ نکلتے تھے ہم بھی ارادے کریں انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی راہوں میں نکلیں گے۔ یہ جان مال وقت اللہ کی امانت ہے۔ اس وقت جتنے پرانے ساتھی چلہ 4 مہینے لگائے ہوئے یہاں موجود ہیں، آپ سب نیت کرو اللہ کے واسطے، آپ سب نیت کرو اللہ کے واسطے، اللہ ہمارے اجتماع کو کامیاب کر۔ اس اجتماع کے جتنے تقاضے ہیں نیت کرو، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، انشاءاللہ ان سارے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ ارے بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا؟ آخری بات ذرا دھیان سے سن لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو انشاءاللہ اپنا گھر بنانا ہے، بولو انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو انشاءاللہ اپنا غم بنانا ہے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی کی فکروں کو اپنی فکر بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جوڑ کیا صفا کی پہاڑی پر، اور جب آپ نے جوڑ کیا اور دعوت دی اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، ابو لہب جو سگا چچا تھا اس نے پتھر اٹھایا اور کھینچ کر مارا، کس کے؟ بولو کس کے؟ ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا چاند جیسا چہرہ وہ نادر ہوتا ہے۔ طائف کے میدان میں اتنے پتھر لگے، اتنے پتھر لگے، اتنے پتھر لگے، ہمارے پیارے نبی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میرے بھائیو، آپ کا دل تڑپتا ہے نہیں تڑپتا؟ آپ کا دل روتا ہے کہ نہیں روتا ہے؟ آپ کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں ذمہ داری دے کر گئے، یہ سارا مجمع ذمہ داروں کا ہے،
یہ سارا مجمع نیت کرے اب تک جو غفلت ہوئی اللہ معاف فرمائے. آج کے بعد میں نبی کے کام کو لے کر سارے عالم میں جاؤں گا. بولو انشاءاللہ. بولو کون کون تیار ہے آنے والی جمعرات سے 4 مہینے کے لیے؟ 4 مہینے کی جماعت جائے گی جمعرات کو. آنے والی جمعرات سے بولو کون تیار ہے؟ دعوت کا تقاضا ہے. اجتماع سے پہلے نکلنا اجتماع کی جان ہے. بولو کھڑے ہو کر کون ہے وہ پہلا مرد مجاہد جو اللہ پہ بھروسہ کر کے کھڑے ہو جائے؟ لکھو جی میرے 4 مہینے انشاءاللہ میں جاؤں گا جمعرات سے اللہ کے راستے میں. بولو کون سی تاریخ ہے جمعرات کی؟ دیکھو جمعرات کی کون سی تاریخ؟ 31 اگست. بولو بھائی کون ارادہ کرتا ہے؟ بولو. ارے ارادہ تو سب کا انشاءاللہ. شان اللہ سے ایک جماعت 4 مہینے کی 31 تاریخ سے انشاءاللہ. پہلی تاریخ 31 پہلی سے انشاءاللہ جماعت. اور بولو اور ارادے کرو. کچھ جوان کھڑے ہو جائیں, کچھ ذمہ دار کھڑے ہو جائیں کہ انشاءاللہ